Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا، چنانچہ اپنا رخ دین کی طرف کر لو یکسو ہو کر. اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو اس نے پیدا کیا ہے. اللہ کے اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں. یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا اور وہ مختلف جماعت میں بن گئے اور ہر جماعت جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جناتوں کو مثال دی خود انہی کی اپنی ذات سے کہ ذرا غور کرو کہ ایک طرف تم ہو، تمہارا مال ہے، تم مالک ہو، اور دوسری طرف وہ ہے جس کے تم خود مالک ہو، یعنی غلام اور کنیز وغیرہ. تو کیا تمہارا غلام اور تم دونوں برابر ہو سکتے ہو، یا تم اپنے برابری میں اس کو شریک کر سکتے ہو؟ تو جواب یہ تھا کہ یہ قطعاً کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ ہوں اور میں نے اپنے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، میں انہیں اپنے برابر کیسے شریک ٹھہرا سکتا ہوں. اس طرح کی مثالیں اللہ نے کھول کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. لیکن جو نہیں سمجھ سکتے، لا علمی کی وجہ سے، بغیر کسی علم کے اپنی خواہشات پر پیروی کرنے کی وجہ سے وہ جو ہے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو ان کو سیدھا راستہ بھی کوئی دکھانے والا نہیں. یہ مثالیں دینے کے بعد اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ دین کی طرف اپنا منہ، اپنا رخ پھیر لو اور یکسو ہو جاؤ. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دین حنیف پر قائم تھے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے اور یکسو تھے، یعنی ہر طرف سے انہوں نے رخ اپنا موڑ لیا اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا. سب سے ناطہ توڑ لیا، اللہ رب العزت سے ناطہ جوڑ لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے. انسان کا جو نیچر، اس کی جو فطرت ہے کہ اچھی چیز بھی وہ سمجھتا ہے اور بری چیز بھی وہ سمجھتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ اپنے کس اعتبار سے اس پر وہ عمل کرتا، اچھائی کو قبول کرتا یا برائی کو. لیکن اللہ نے فطری اعتبار سے انسان کے اندر جو رکھی ہے ایک صلاحیت، ایک استعداد، وہ یہی ہے کہ انسان ہر چیز کو پرکھ لیتا ہے اور جان لیتا ہے. تو دین اسلام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل عین فطرت کے مطابق ہے. اور خود انسان کے بارے میں ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یولد المولود علی الفطرہ، کہ بچہ جو ہے عین فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟
وہ عین اسلام نے جو خوبیاں بتائی ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، عین اسی کے مطابق وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں اس کا جو ماحول ہوتا ہے، اس کے والدین اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہیں تو اسے مجوسی بنا لیتے ہیں، عیسائی ہیں تو اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، مشرک ہیں تو اسے اس شرک اور کفر میں اسے لے کے چلے جاتے ہیں، پھر اسی ماحول میں گھرتا اور پھنستا چلا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطرت کیا ہے کہ اللہ کو ایک ماننا۔ یہ سب بچوں کے اندر ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے سمجھدار ہوتا ہے، تو ماحول کو دیکھ کر اسی طرف وہ جھکتا اور لپکتا چلا جاتا ہے۔ فطرت جو انسان کے اندر اپنی عادت اور صلاحیت ہے، اسے بھی کہتے ہیں۔ فطرت دین اسلام کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں گویا کہ یہ فطرت ہے، اور اسی کی طرف لوگوں کو آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، وہ سب سے بڑا مفتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ بیان کرنے والا اور صحیح اور غلط کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ آپ کا دل ہے۔ اور ایک فطری بات ہے، انسان ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام وہ کرنا چاہتا ہے اور فی نفسی اس کام میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی برائی یا ذلت اور رسوائی ہے، تو دل اس کا فوراً کہتا ہے نہیں، یہ کام غلط ہے۔ اور اچھا ہوتا ہے تو فوراً دل گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحیح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 10 چیزیں جو انسان کے اپنے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، وہ ان فطرت ہے۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام ان فطرت کے ساتھ بھیجے گئے اور اس پر عمل کیا، جیسے مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، بغل کے جو بال ہیں اسے صاف کرنا، یہ انسان کی اپنی ایک فطرت ہے کہ اگر یہ بڑھتے چلے جائیں وغیرہ وغیرہ تو انسان کو خود بخود کراہت ہونے لگتی ہے۔ لیکن اگر یہی ایک خوبصورتی کے ساتھ جس طرح رکھنے کا حق ہے، ویسے اگر انسان اس کی طرف آتا ہے تو ہر ایک اس کے چہرے کو بھی قبول کرتا ہے اور دیکھنے میں انسان اچھا اور بھلا بھی لگتا ہے۔ تو یہ ایک فطرت ہے۔ تو 10 فطرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھیجے گئے، ان میں سے عقیقہ کرنا بھی ہے، ناخن کاٹنا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر کسی کے ناخن بڑے بڑے ہو جائیں تو کیسا لگتا ہے، لیکن اگر کاٹ دے تو وہی ناخن خوبصورت اور اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اور اسی کا اسلام حکم بھی دیتا ہے کہ ناخن وغیرہ تراش لیے جائیں اور وغیرہ موچے وغیرہ جو ہے وہ بنا لیے جائیں اور صحیح انداز میں رکھے جائیں تاکہ برا نہ لگے۔ ورنہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اپنا ریکارڈ قائم کرنے کے لیے کوئی 40 سال نہاتے نہیں ہیں، 20 سال انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مونچھیں بڑھتی چلی گئی، بال بڑھتے چلے گئے، داڑھی بڑھتی چلی گئی، ایسے ہی ان کی عجیب خلقت نظر آتی ہے کہ دور سے وہ برے لگنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو فطرت ہے، جس فطرت کے مطابق انسان کو پیدا کیا گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ انسان کا سب کچھ بدل سکتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ اس کی جو فطرت ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی۔ فطرت ہے وہ نہیں بدلتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص فطری اعتبار سے بہت غصے ور ہے، اگر آپ یہ چاہیں کہ اس کا غصہ کم کر دیں تو آپ اس کا غصہ کم نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس غصے کو تھوڑا سا رخ دوسرا دے سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تھے، بہت غصے ور تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں دعوت عام کی اور اسلام کا کلمہ لوگوں میں عام کیا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو کسی حد تک انہوں نے برداشت کیا۔ جب حد سے زیادہ وہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج محمد کا کام ہی تمام کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ محمد رہیں گے، نہ دین پھیلے گا، نہ اسلام کی کوئی تبلیغ کرنے والا ہوگا، آج چلو ختم کر دو۔ غصے میں نکلے، ایک صحابی ملتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے، پہلے دیکھ لے تمہارے گھر کے لوگ اسلام لا چکے ہیں، بہن لا چکی ہے اسلام، بہن بھائی اسلام لا چکے ہیں،
ہمارے غصے کے ادھر پلٹتے ہیں، وہاں جا کے پیٹ پاٹ مار پیٹ سب کچھ کرتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں۔ بہن کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر ڈالو، اب ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں، ہمیں بلندی مل گئی اس سے نیچے گرنے والے نہیں ہیں، تمہارا جو جی چاہے وہ کر ڈالو۔ اب وہی غصہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے، کہتے ہیں لاؤ دکھاؤ، دکھایا جاتا ہے، کتاب پڑھتے ہیں، قرآن کی کچھ آیات پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچتے ہیں، تلوار ویسے ہی جیسے ننگی لے کر چلے تھے ویسی ننگی تلوار لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں پھر جا رہے ہیں۔ صحابہ ڈر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا۔ عمر کس نیت سے ہے؟ کہ اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر سے گھاٹی گونج اٹھتی۔ اب وہی عمر رضی اللہ عنہ غصہ اتنا ہے، اب جب اسلام میں آتے ہیں اور خلیفۃ المسلمین بنتے ہیں تو ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں غصے اسی لہجے میں کہ آپ سن لیں سب لوگ، اگر کسی نے کسی کا حق مار لیا ہے تو میرا ایک پیر اس کے ایک پیر پر ہوگا اور دوسرا پیر اس کے جبڑے پر ہوگا، اور میں اس کے پیر کو پکڑ کے کھینچ دوں گا اور چیر دوں گا جب تک کہ وہ حق کا اعلان نہ کر دے، حق کا اقرار نہ کر لے کہ میں یہ حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ غصہ وہی ہے لیکن وہ تھوڑا سا گھوم گیا کہ جو غلط جگہ استعمال ہونے جا رہا تھا وہی غصہ اب صحیح جگہ استعمال ہونے لگا۔ تو فطرت بدلی نہیں جا سکتی لیکن اسی کو دوسرا رخ، اسلامی رخ دیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک فطرت ہے، وہ اچھا کام بھی کرتا ہے اور برا کام بھی کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیمات کیا کرتی ہیں؟ اس کے اندر سے برائی کو دبا کر اچھائی کو ابھارتی ہے، اور جب انسان کے اندر اچھائی آ جائے تو وہی انسان بہت زیادہ محبوب اور سب کا چہیتا بن جاتا ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی کہتا ہے کہ اس نے اسلام کے مطابق عمل کیا، اس کے اخلاق ایسے، اس کی تربیت ایسی، اس کے چال چلن ایسے ہے نا، اس کا انداز ایسا، اس کی گفتگو ایسے ہے نا، اس کے لوگوں سے ملنا جلنا ایسا، اس کے لوگوں کے ساتھ کام اور عمل ایسا، اس کے لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ایسے، وہ پھر ساری چیزوں کے لوگ گن گانا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے اس کے اندر کی جو اچھی فطرت تھی اسے ابھار دیا اور اسی پر اس کو آمادہ کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہی دین قیم ہے، یہی سیدھا دین ہے۔ اب یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، لہذا اللہ کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور شرک نہ کرو۔ یہ بالکل عین چیزیں بتائی جا رہی کہ عبادت کرنا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اب عبادت اگر وہ اللہ کی کرتا ہے تو صحیح، اگر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ غلط، لیکن اس کی فطرت ہے وہ عبادت کرے گا۔ ہر آدمی اپنے سے بڑے کے سامنے جھکتا ضرور ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ ایک طالب علم ہے، استاذ کے سامنے آئے گا جھک جائے گا۔ ایک مدرسے کا استاد ہے، اسکول کا کالج کا استاد اور ٹیچر ہے، جب وہ اپنے باس کے سامنے، اپنے ہیڈ کے سامنے آئے گا جھک جائے گا۔ ایک ہیڈ ہے کسی بھی اسکول کا ہے، جب اس کے سامنے ڈپٹی اور اس کا کلیکٹر آ جائے گا وہ جھک جائے گا۔ ایک وہ ڈپٹی ہے، اس کے سامنے جب وہ شکشا منتری آ جائے گا اس کے سامنے وہ جھک جائے گا۔ جب اس شکشا منتری کے اوپر آپ آ جائیے، جو اسٹیٹ گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، جب اس کے سامنے آ جائے وہ جھک جائے گا۔ یہ فطری بات ہے انسان کی کہ اپنے بڑے کے سامنے وہ ضرور جھکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان برابر ہیں، ان کے سامنے جھکنا یا اللہ کے کسی اور مخلوق کے سامنے جھکنا یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ فطرت کیا ہے؟ کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا اسی اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اسی کے سامنے وہ جھک جائے۔ جب اللہ کے سامنے انسان جھک جاتا ہے پھر دنیا کی سپر طاقت آ جائے، بڑی سی بڑی طاقت آ جائے، ان کے سامنے وہ گھٹنے نہیں ٹیکتا ہے۔ اور آج دنیا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ملک افغانستان، اسلام پر قائم تھے لوگ، لیکن کیا ہوا کہ بڑی بڑی سپر طاقتوں کو انہوں نے شکست دی لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ ہے، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے اپنے ایمان کے زور پر وہ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر جب ایمان آیا نا تو اتنے مضبوط طریقے سے وہ اسلام پر جم گئے کہ بڑے بڑے سپر لوگ، اس وقت کے بڑے بڑے جتنے مالدار ترین اور سردار لوگ تھے، ساری کوششیں انہوں نے کر ڈالی لیکن اسلام سے، فطرت کے مطابق جو دین ہے اس سے ان کو ہٹا نہیں سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مشرک مت بنو، ورنہ کیا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا دین الگ بنا لیا۔
دین اللہ رب العزت نے شروع سے ایک رکھا ہے اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ یہی دین، اسی کے مطابق سارے چیزیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے یہی کلمہ لے کر آئے، سب سے پہلے شخص تھے، تمام انسانوں کے باپ اور دادا ہیں حضرت آدم علیہ السلام، وہیں سے یہ دین شروع ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور سب سے آخر نبی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہی کلمہ لے کر آئے، تو یہ کلمہ کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ بعد میں شیطان نے لوگوں کو ورغلایا، بہکایا اور سیدھے راستے سے ان کو کیا کیا، بہکا کے الگ کر دیا اور گمراہ کر دیا۔ اب اس کے مطابق انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق دوسرے دین اور مذہب بنا لیے اور اسی مذہب پر انہوں نے عمل شروع کر دیا، تو یہ جو ہے دین سے ہٹ کر دوسری پارٹی بن گئے، دوسری جماعت انہوں نے اختیار کر لی اور اپنی جماعت میں جو کچھ ان کے پاس ہے اسی کو دین سمجھ کر اسی پر وہ خوش ہو گئے اور اسی پر عمل کرنے لگے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ دین نہیں ہے، وہ فطرت نہیں ہے، اور انسان اگر غور کرے تو خود بخود یہ کھل کر بات سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر اور اپنے جو فطرت کے مطابق اسلام ہے اس کی جو تعلیمات ہیں اس پر چلنے کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔